خدا आप یسوع देख रहे مسیح کے हैं بابرکت कलमकार اور زندہ نام نشر میں آپ سب کی खुदा के سلامتی आसमान पर چاہتا रोशन ہوں۔ अदीबों और दानश्वरों की میں ہوں तंजीम ڈاکٹر بشیر कलमकार گلاسم، اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں یونٹی، دی دی امپورٹینس آف یونٹی ان دا چرچ، کلیسیا میں متحد ہونے کا، اتفاق میں رہنے کی کیا اہمیت ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اتفاق کی، محبت کی، یگانگت کی، میل ملاپ کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، اور چرچ میں نفاق، بد امنی پیدا نہ کرنا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جب اکٹھے رہتے ہیں تو ہم خداوند کے بدن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بدن میں کہیں بھی تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہو تو ہمیں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وی آر ون ان جیسس کرائسٹ۔ میں ایک حوالہ پڑھوں گا اور اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم یوحنا کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان اس پر بات کریں تو اس کی 17ویں آیت اور 21ویں ورس پر میں بات پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی خطائیں بخشی جائیں۔ خدا کا کلام جو زندہ کلام ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ کلام دو دھاری تلوار ہے جو گودے گودے میں اثر کرتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت ورس ہے جو یونٹی کو، اتفاق کو، اتحاد کو ظاہر کرتی ہے۔ جب ہم ایک نہیں ہوں گے تو پھر کوئی بھی دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے خدا نخواستہ جنگ کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں جب ہم فرق باتیں کریں گے، ایک ہی، اب جیسے جڑا والا کا واقعہ ہوا، حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، حادثہ نہیں میں کہتا اس کو مذہبی دہشت گردی کہتا ہوں میں اکثر۔ تو یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پوری دنیا کو پتہ چلا کہ واقعی پاکستان کے مسیحی دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، ان پر اظہار ثانیہ ہوتی ہیں، پرسیکیوشن ہوتی ہے، لوگوں کو بہت سے مسائل کا شکار ہیں لوگ۔ معاشی طور پر پرسیکیوشن ہوتی ہے، معاشی ہمیں اکنامکلی کہ ہم کام نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے جو کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی اگر بزنس چلانا چاہتے ہیں تو ہم وہ نہیں کام کر سکتے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اگر کوئی بچی، نوجوان بچے کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے سامنے بہت سے مسائل ہیں۔ ہم جو نہیں سمجھتے وہ ذرا کام چلا کے دیکھیں، وہاں پہ کوئی کاروبار شروع کر کے دیکھیں تو ان کو پتا چلے گا کہ کتنا مشکل ہے۔ اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو وہ تنگ کیا جاتا ہے، ہمیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ جب مسیح ہوتا ہے تو ہمیں کئی مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے جو فارم ہے وہ نہیں رکھے جاتے۔ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، بہت سے نوجوان بچے ہمارے پولیس میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو شوکت مسیح کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، جو جتنی بے عزتی ان کی ہوئی ہے ایک ایماندار دیانتدار آفیسر کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک المیہ تھا۔ ایک بندہ پڑھ لکھ کے، اتنا پڑھا لکھا، ایک مقابلے کے ایگزام میں جا کر، اور وہاں پہ اس کو اس القابات سے پکارا جائے کہ یہ وہ کیا ہے، یہ بالکل جو ہے ناانصافی ہے، اور یہ اتنی بری بات ہے۔ لیکن ہم اگر اس کا، یہ تو ہوگی بات، دوسرا یہ ہے، اب اگر جو دوسرا واقعہ ہے، میں یہ نہ کسی کے خلاف ہوں، نہ میں کسی کے حق میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں تو ایک جنرل بات کرنا چاہتا ہوں، اتفاق اور محبت کی بات، سچائی کی بات۔ سچائی یہ ہے کہ ہمیں اتفاق نہیں ہے، جیسے یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، تاکہ وہ سب ایک ہوں۔ ایک ہونے میں کیا ہے؟ ہم ایک خدا کی بات کرتے ہیں، تین خداؤں کا نہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ مسیحی 3 خداؤں کی بات کرتے ہیں، 3 خداؤں کو مانتے ہیں. ہم ایسا نہیں، ہمارا ایک خدا ہے، اور وہ خدا واحد ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کی مٹھی میں ہماری جانیں ہیں. تو یہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک ہوں تاکہ ہماری ترقی ہو، روحانی بھی ترقی ہو، جسمانی بھی ترقی ہو، اور معاشی بھی ترقی ہو. ہم اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے پادری صاحبان ہیں جہاں بھی ہیں، اب اگر فرض کریں، ایک بات اور ہے کہ ایک واقعہ ہوا، اور اگر کوئی پادری ایک ایسا پروگرام کرے جو مذمت کر دینا، وہاں پہ تصویریں کھنچوا لینا کافی نہیں. پلیز اس جڑا والا کے واقعہ کو، جڑا والا کے حادثے کو، جڑا والا کے سانحہ کو، جڑا والا کے مذہبی دہشت گردی کو سیریس لے. ایک ہے. اس کے علاوہ جو 424 میں ہوا، وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ ریسنٹلی ایک مسلمان نے قرآن لیا، اس کے اندر چرچ رکھی تھی، یا کوئی بھی، یہ بھی سچا واقعہ ہے، تو چرچ میں رکھ کر وہ بھاگنے لگا، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا. تو یہاں پہ وہ بندہ کدھر ہے ابھی؟ پولیس کے حوالے تو ہو گیا، لیکن کیا اس کو سزا ملے گی؟ کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ میں جا کر اپنی مقدس کتاب رکھیں بلا وجہ، تاکہ وہاں پہ انتشار پھیلے، وہاں پہ لوگ مارے جائیں، وہاں پہ لوگ، اور بعد میں اس نے کیا کرنا تھا؟ بعد میں جا کر اس نے وہاں پہ اناؤنس کر رہا تھا کہ یہ ہو گیا. تو خدا را یہ باتیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو کرنے والا ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے، وہ شرارتی ہے، وہ شرارت کرنا چاہتا تھا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ سب جانتے ہیں، میں اکیلا نہیں کر رہا. لیکن پھر میں اسی طرف آتا ہوں کہ یونٹی از اے پاور. یونٹی میں برکت ہے. ایک خاندان کو دیکھیں، اگر ایک خاندان کے اندر لوگ اتفاق سے نہیں رہتے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نہ جسمانی ترقی ہوتی ہے، نہ روحانی ترقی ہوتی ہے، کوئی بھی ترقی نہیں ہوتی، کسی بھی طرح کی ترقی نہیں ہوتی. تو ہمیں خدا ان کے پاس آنا چاہیے، سچائی کا راستہ اپنانا چاہیے. جو لوگ اب دیکھنا یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن میں اس بات پر ضرور آپ سب دوستوں سے رائے لوں گا، آپ کے کمنٹس لوں گا، اور آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم کیوں نہیں، جب خداوند کے کلام کی بات ہوتی ہے، سچائی کی بات ہوتی ہے، تو ہم کیوں بکھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ میں ایک پڑھ رہا تھا کہ لکھا ہے The unity of the church is vital for our endurance. We are not meant to live the Christian life in isolation. ہم کرسچن لائف کو تنہائی میں نہیں گزار سکتے. ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم علیحدہ علیحدہ رہیں، اس لیے جیسے خدا نے کہا ہے کہ وہ ایک ہوں، جیسے میں باپ میں ایک ہوں. یہاں سے بہت بڑی یونٹی نظر آتی ہے. یونٹی جو ہے مسیحیت میں بہت ہر جگہ پہ ہزاروں ایسے ریفرنسز ہیں جو میں دے سکتا ہوں بائبل مقدس سے، کیونکہ جب ہم متفق ہو کر 2 یا 3 میرے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں، میں وہاں ان کے درمیان موجود ہوتا. یہ بہت بڑی یونٹی کی علامت ہے. وہاں پہ موجود، کہاں پہ خدا موجود ہوتا ہے؟ جہاں پہ یونٹی ہوتی ہے، یہاں پہ اتفاق ہوتا ہے، یہاں پہ محبت ہوتی ہے، یہاں پہ جہاں پہ یہ گانگت ہوتی ہے، خداوند وہاں ہوتا ہے. تو میں بہت بڑا لیکچر نہیں، کوئی یہ صرف نہ کوئی نصیحت ہے، بلکہ ایک آپ سب سے درخواست ہے. جتنے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں ان تمام پادری صاحبان، ان تمام بشپ صاحبان، ان تمام رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی لوگ جہاں جہاں بھی ہم ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں یا پاکستان کے اندر بھی ہیں، تو ہمیں ایک آواز بننی چاہیے، ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. کچھ ایسے نکات ہمارے ہوں، ایسی باتیں ہوں جن پر ہم بغیر کسی تعامل کے،
بغیر کسی دیر کے ہم فوراً کہیں کہ جی یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ سچ یہ ہے، اور ہم سب صرف سچ کے کی ہمیں بھرتے ہیں، ہم سچ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم سچائی کے ساتھ ہیں۔ اگر ایک مسیحی پر ظلم ہوتا ہے تو سب ایک آواز ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔